على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ محترم صدر جلسہ، قابل صد تکریم محترم اساتذہ کرام اور انصاف کے نشست پر بیٹھے ہوئے منصفین اعظام اور میرے ہم سفر، ہم مکتب، ہم علم ساتھیوں، آج میرے تقریر کا موضوع قرآن کریم راہ ہدایت کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، یہ تو آپ سب جانتے ہیں، بلکہ کائنات کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ قرآن لا ریب کتاب ہے، اور یہ لا ریب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ رب ذوالجلال خود فرماتے ہیں کہ قرآن لا ریب ہے۔ قرآن کھولو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن نے کہا لوگو مجھے پڑھتے ہو، بتاؤ میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے۔ میرا تعارف پوچھنے سے پہلے مجھ سے پوچھو کہ میری حیثیت کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا قرآن پڑھ جائے، بعد میں پتہ چلے کہ معاذ اللہ یہ تو بدل دیا گیا تھا، بعد میں پتہ چلے کہ اسے نعوذ باللہ شرابیوں نے لکھا تھا۔ اس لیے الف لام میم میں الف سے مراد اللہ ہے، اللہ نے کہا میں بھیج رہا ہوں۔ لام سے مراد جبرائیل ہے، جبرائیل نے کہا میں لا رہا ہوں۔ میم سے مراد محمد مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ نے کہا میرا سینے پہ اترا ہے۔ اب تو الف پر، لام پر، میم پر شک کرے گا تو کافر بن جائے گا۔ میرے دوستو، بیچنے والا خالق ہو، لانے والا فرشتوں کا سردار ہو، جس پہ اترا وہ نبیوں کا سردار ہو۔ اب جھوٹا کس کو کہے گا؟ خدا کو جھوٹا کہے گا، محمد مصطفیٰ کو جھوٹا کہے گا، جبرائیل کو جھوٹا کہے گا۔ خدا کو جھوٹا کہے گا تو کافر بن جائے گا، محمد مصطفیٰ کو جھوٹا کہے گا تو کافر بن جائے گا۔ میرے دوستو، جب خدا سچا ہے، جبرائیل سچا ہے، محمد مصطفیٰ سچا ہے، تو پھر مجھے کہنے دو جو کتاب خدا نے بھیجی، جبرائیل کے ذریعے بھیجی، محمد کسی نے پہ اتاری، وہ سچی کتاب ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ سامعین محترم، اب ایک اور قدم آگے بڑھتا ہوں، قرآن کریم نے راہ ہدایت کیسے دکھائی۔ سامعین محترم، عقل و خرد سے معمور ہر شخص یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ اس ہستی ظلمت میں فساد و خراب کا سما برپا تھا، انسانیت کی توہین و تضلیل، تحقیر و تنقیص کا دور دورہ تھا، تہذیب، تمدن، ثقافت کا استحصال جاری اور عام تھا، انسانی خون پانی سے زیادہ انزاسستہ ہو چکا تھا، مگر کائنات کا یکایک نقشہ تبدیل ہوتا ہے اور انعام خداوندی کا ظہور اس روئے کائنات پر رحمت کی کرن بن جاتی ہے، اور رب ذوالجلال کا وہ کلام ہدایت آب حیات بنا کر بھیج دیتی ہے جو ہدی و رحمہ کی صفت سے بھرپور ہے، جس کے بارے میں رب ذوالجلال خود فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جس کی ہدایت کا جام شیری جب لبریز ہوتا ہے وہ یہدی بھی کثیرن کا تاج افتخار، اس کتاب عزیز کے سر سجتا ہے اور پوری انسانیت کی ہدایت میں آ کر وہ سکون اور راحت محسوس ہوتی ہے جو پچھلی نسل انسانی میں کبھی میسر نہ آ سکا۔ میرے دوستو، تورات بھی کلام خداوندی ہے، مگر اس کی پکار کا دائرہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تک محدود رہتی ہے۔ زبور بھی رب ذوالجلال کا کلام حق ہے، مگر اس کی پکار کا دائرہ صرف حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تک محدود رہتی ہے۔ انجیل بھی رب ذوالجلال کا کلام حق ہے، مگر
مگر اس کی پکار کا دائرہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تک محدود رہتی ہے. مگر قربان جاؤ قرآن کی اس ہدایت اور رہنمائی پر جو وَلَا تَقُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ کہہ کر پوری انسانیت کو ہدایت کا وہ راستہ دکھاتی ہے جو انسانیت پکار کہتی ہے، وہ یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے. دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو. آنکھیں بھی ہوگی روشن دل بھی بنے گا گلشن، آنکھیں بھی ہوگی روشن دل بھی بنے گا گلشن. تم صرف ایک سورہ رحمان پڑھ کے دیکھو. سامعین محترم، خلق انسانی میں بہت سارے کتب و شخصیات نے انسانی رہنمائی کی باغ دوڑ سنبھالنے کی کوشش کی ہے، مگر ان کے قوانین ہر انسان کی فطرت پر اثر انداز نہ ہو سکے. ہر انسان کی سماعت نے ان کے قوانین کو راہ گزاری کے سانچے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دی. مگر قربان جاؤ قرآن کی اس ہدایت اور رہنمائی پر جو وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ کہے تو تمام اقوام ملل میں قتل ناحق جرم عظیم بن جائے. اگر وَلَا تَجَسَّسُوا کہے تو جاسوسی کرنا ایک جرم بن جائے. اگر وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا کہے تو امریکہ یورپ میں زنا بالجبر کے خلاف قانون پاس ہو جائے. اگر قرآن چوری کو مذمت بیان کرے تو تمام اقوام میں چوری کرنا ایک جرم بن جائے. تو پھر پتہ چلا کہ قرآن کریم کی رہنمائی اور حق ادا کیا وہ رب ذوالجلال کا کلام حق ہے، جس کے بارے میں رب ذوالجلال خود فرماتے ہیں وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. جس کی ہدایت کا جامشیری جب لبریز ہوتا ہے وہ یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج الرسل کہتے ہیں، وہ پیغمبر جسے سرتاج الرسل کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. وما علینا الا البلاغ المبین.